اداسیوں کا سبب کیا کہیے بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ابو جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ کی دعاؤں سے سب خیریت ہے، آپ بتائیں کیسے دن گزر رہے ہیں؟ اب تو بیٹا بس گزر رہی ہے، پہلے تمہاری ماں کا سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ابو جان اتنی مایوسی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کمیل تو ہے نا آپ کے پاس، اور ہماری بھابھی بھی۔ بیٹا مایوس تو نہیں ہوں، بس اچھا چھوڑو، بچوں کی سناؤ۔ رفیق میاں، سامان درست کرتے کرتے خود ہی سامان نہ بن جانا۔ غفور میاں، اب تو ہم سامان بھی نہیں رہے، ردی بن گئے ہیں، جس کا جی چاہے جہاں پھینکے۔ درست کہہ رہے ہو، جوانی تو ہم نے بھی گزاری تھی، لیکن بزرگوں کو اس طرح کونے میں نہیں پھینکا تھا۔ یہ بات ان نوجوانوں کو کون سمجھائے؟ اپنے بیٹے اور نئی بہو کی سناؤ۔ بس اپنی زندگی جی رہے ہیں، بیٹا صبح آفس چلا جاتا ہے اور بہو یونیورسٹی پڑھانے۔ وہ نوجوان ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہم رہے بوڑھے، بوڑھے ہوتے ہی بور ہیں۔ ہم بور نہیں ہوئے، ہمارا زمانہ ہی گزر گیا ہے، اور رشید کو دیکھو، وہ ویسا کا ویسے ہی ہے۔ رشید کی تو نہ ہی چھیڑو، کل مجھے ملا تھا، کہتا تھا کہ میرے مرحوم بھائی کا کوئی وارث نہ تھا، اس کی میٹر سے 3 ماہ ٹکا کے بجلی استعمال کی۔ واٹر والے آئے، کہتے ہیں میٹر اتارنا ہے، میں نے کہا سات بسم اللہ اتار کے لے جاؤ، ویسے بھی مرحوم نے جنت سے کنیکشن لیا ہوگا۔ پتہ ہے واٹر والے نے کیا کہا؟ کیا؟ اور آپ نے جہنم سے۔ تیاری مکمل ہو گئی؟ جی ہو گئی، آپ بھی چلیں، یہاں اکیلے کہاں رہیں گے؟ بیٹا وہاں تو لوگ بھی گونگے ہیں، اور یہاں دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں۔ میرا جانا تو مجبوری ہے، ورنہ میرے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا۔ اور ہاں، میں روٹین سے آپ کو کال کرتا رہوں گا۔ خیر سے جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، باقی باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہیں خیر سے لے جائے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دیواریں، یہ در و دیوار، سب گواہ ہیں میرے ہنسنے کے، میرے رونے کے، میرے اپنوں کے چھوڑ جانے کے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، دیواریں بھی بولتی ہیں، بس سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔